اللہ 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 اللہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ اجمیر والے بابا، ہاں یا نہ؟ میں جاؤں یہاں سے اختر بھائی؟ تو کوئی بول ہی نہیں رہا ہے بھائی۔ اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ کون؟ خواجہ غریب نواز۔ خواجہ ایمان سے بولنا، اجمیر گئے ہوں گے؟ ارے بولو نا، اس میں کہا کو میں بھی گیا ہوں۔ گیا کیا ہوں؟ درگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کیا ہوں، اور 12 ربیع الاول کی رات کو 2 بجے پھر جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ بالکل 12 بجے رات کو نہیں، 12 بجے نہیں، رات کو 2 بجے، 12 ربیع الاول رات کو 2 بجے انشاءاللہ مجھے اجمیر پہنچنا ہے، اور وہاں درگاہ پہ جا کر بیان کرنا ہے۔ وہاں کی دعوت آ گئی ہے میرے کو، تو اجمیر جانے میں کوئی بھائی برائی ہوتی تو میں کائے کو جاتا، بلکہ ہم تو اس لیے جاتے ہیں اجمیر والے بابا کی تھوڑی توجہ پڑ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اجمیر والے بابا سے کون کون محبت کرتا؟ خواجہ غریب نواز، ساتھ میں بولو خواجہ کا دامن۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ بولو خواجہ کا دامن۔ محبت کرتے ہو نا؟ پوچھو ان کی ہسٹری پوچھو۔ میرے کو یہاں بولو 3 گھنٹہ بیان کرو خواجہ معین الدین چشتی پر، خواجہ غریب نواز پر، لیکن نہیں کرو کیونکہ اختر بھائی نے کھلایا کون سا میرے کو کہ بیان کرو۔ ہاں اختر بھائی 3 گھنٹے تک بات کرو خواجہ غریب نواز پر۔ آپ کو معلوم ہے خواجہ غریب نواز یہ سب اجمیر گیا؟ مولانا یعقوب صاحب سب اجمیر گئے، لیکن ابھی میں سوال پوچھوں نا، میرے سوال کے جواب نہیں ملیں گے۔ خواجہ غریب نواز کہاں پیدا ہوئے؟ اجمیر میں۔ ایک آدمی بولتا ہے اجمیر میں، تیرا ابا بولا اجمیر میں پیدا ہوئے۔ خواجہ غریب نواز نیسابور میں پیدا ہوئے۔ بولو کہاں پیدا ہوئے؟ نیسابور۔ 5 سال تک نیسابور میں تعلیم حاصل کی۔ کتنے سال تک؟ 5 سال تک نیسابور میں۔ پھر اس کے بعد ابا اماں دونوں کا انتقال ہو گیا تو کھیتی باڑی میں لگ گئے۔ خواجہ معین الدین، خواجہ غریب نواز کھیتی باڑی میں لگے۔ پھر کھیتی باڑی میں لگنے کے بعد شوق ہوا کہ کھیتی باڑی نہ کروں گا، میں تو علم حاصل کروں گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے نیسابور سے بخارا گئے، بخارا سے سمرقند گئے، اور سمرقند میں جا کر حافظ بھی بنے، قاری بھی بنے، عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے۔ پھر واپس اپنے شیخ کے پاس آئے، ان کے شیخ کا نام ہے خواجہ عثمان ہارونی۔ خواجہ عثمان ہارونی کے پاس آئے، ان کے ساتھ لگے رہے، اپنے شیخ کے ساتھ سمرقند میں لگے رہے، سمرقند میں لگے رہے۔ پھر شیخ کی اجازت سے حج پڑھنے کو گئے۔ جب حج پڑھنے آئے، مکہ مکرمہ آئے، حج مکمل کیا، اس کے بعد مدینہ منورہ گئے۔ خواب میں ہمارے نبی آئے اور فرمایا معین الدین اب سمرقند واپس مت جانا، اب ہندوستان میں اجمیر شریف چلے جانا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کہاں؟ نیسابور، اور نیسابور سے بخارا، اب بخارا سے سمرقند، اور سمرقند کے بعد مکہ مکرمہ، اس کے بعد میں مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کے بعد ہندوستان۔ اور آپ کو معلوم ہے 46 سال آپ اجمیر شریف میں رہے۔ کتنے سال؟ 46 سال، 46 ایئرز آپ اجمیر شریف میں رہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، صاحب نسبت بزرگ بنے، اللہ کے ولی بنے، اتنے زبردست اللہ کے ولی بنے کہ کئی لوگ کہتے تھے حضرت شادی کر لو، حضرت شادی کر لو، حضرت شادی کر لو۔ نہ، مجھے قرآن پاک سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے میرے شیخ سے محبت ہے، مجھے خانقاہ سے محبت ہے، مجھے اولیاء کرام سے محبت ہے۔ جب بہت کہا گیا، یہاں تک کہ آپ کو اشارے میں کہا گیا کہ آپ کو شادی کرنا ہے، 52 سال کی عمر میں آپ نے پہلی شادی کی۔ آپ کی بیوی کا نام امت اللہ، بولا آپ کی بیوی کا نام، اور آپ کو 3 بچے ہوئے ان سے۔ ایک بچے، سب بچے بھی ولی کے بچے بھی ولی۔ ایک بچے کا نام خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ، ایک بچے کا نام خواجہ حسام الدین رحمت اللہ علیہ، اور ایک بیٹی ہوئی جن کا نام بی بی جمال رحمت اللہ علیہا۔ کیا بولیں گے؟ رحمت اللہ علیہ۔ تو خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین اور بی بی جمال۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، جب اپنی عمر کے 82 سال کو پہنچے تو دوسری شادی کی۔ کون سی عمر میں؟ ہم لوگ سوچ سکتے
चलने के ठिकाने नहीं होंगे 82 साल की उम्र में। डायबिटीज भी होगा ने, प्रेशर भी होगा ने, मेरे जैसा हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ होगा, चलता होगा तो लड़खड़ाता होगा, शादी क्या करेगा अख्तर भाई। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह के वली को जो रूहानी पावर था, 82 साल में दूसरी शादी की, उस बीवी का नाम है इस्मत। बोलो बीवी का नाम क्या है? इस्मत। और उससे एक लड़का पैदा हुए जिन लड़के का नाम है ख्वाजा जियाउद्दीन। मतलब टोटल आपने 3 लड़के और 1 लड़की। पहले लड़के सबसे बड़े बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन, दूसरे बेटे ख्वाजा हुसामुद्दीन, तीसरे बेटे ख्वाजा जियाउद्दीन और 1 लड़की बीबी जमाल रहमतुल्लाह अलैहा। ये सब आपको मालूम था? आपको बॉलीवुड का मालूम होगा, एपिसोड का मालूम होगा, खान क्या करता है वो आपको मालूम होगा, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में नहीं मालूम है। कितनी उम्र पाई आपने? 99 साल की उम्र पाई। 99 साल की उम्र में आप अल्लाह को प्यारे हुए। और आपको मालूम है जब आपको गुस्ल देने का वक्त आया, किनको किनको? ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जब गुस्ल देने का वक्त आया तो पेशानी पर कुछ चमक रहा था, चप 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 चमक रहा था। जैसा हमारे यहाँ भी आजकल वो बत्तियां लगाइए बाहर, अरे घरों के बाहर लाइट लगाइए कि नहीं? हाँ, मैंने कहा ये बत्ती लगाया, कोई बात नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, तूने बत्ती लगाया, वो जल रही है, बुझ रही है, चमक रही है, लेकिन वहां नहीं लगा, यहां लगा। कहां लगा? वहां नहीं, कहां लगा? दिल में इश्क़े रसूल की मोहब्बत चमका दे, तेरा पहला कदम और दूसरा कदम दोनों साथ में जन्नत में चला जाएगा। भाई बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या बात चल रही थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल मुबारक हुआ, इंतकाल मुबारक हुआ, गुस्ल का वक्त आया, पेशानी चमक रही है। और पेशानी पर क्या लिखा है मालूम? माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। अब गुस्ल देने वालों ने सोचा कि इसको मिटाए, वो काय का मिटने वाला, क्योंकि लिखाने वाला खुद अल्लाह था। क्या लिखा हुआ था? इसी हाल में आपको अजमेर में दफन मुबारक किया गया। क्या लिखा था? माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह, अल्लाह का महबूब जा रहा है, अल्लाह की मोहब्बत लेके जा रहा है, अल्लाह का महबूब जा रहा है और अल्लाह की मोहब्बत। ये अजमेर वाले, मेरे को असल में जो बात करनी वो बात पर तो मैं आया नहीं, ये तो बात में हम थोड़ा इधर उधर हो गए, जरा वो बात पर हम आ जावे वो बात पे आ जावे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कौन कौन मोहब्बत करता? ख्वाजा गरीब नवाज। अजमेर जाने वाले न जाने वाले दोनों अपना हाथ ऊपर करें और साथ में बोले ख्वाजा का दामन। मोहब्बत करते हो ना अजमेर वाले बाबा? कौन? ख्वाजा। एक मर्तबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ले नाश्ते के बाद, आपके नाश्ते में कितने लोग आते थे अख्तर भाई? नाश्ते में 3000। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ अजमेर में जो नाश्ते का लंगर लगता था उसमें कितने? अपनी बीवी लाल कर दे वे अपनी। हाँ, अगर अपने बोले हुए घर में 8 मेहमान आने वाले हैं, वो अख्तर भाई के वहां वैसा ही हुआ। 8 मेहमान आने वाले ने, आ गए कितने? 16 आ गए। अख्तर भाई को कहा आज आखिरी दिन, अब ये काली साहब यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ये क्या 8 बोलते? अपनी भी इज्जत है कि नहीं है? 8 बोलते ने 16 आदमी को लेकर आते। अरे ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ नाश्ते में कितने होते थे? एक मर्तबा क्या हुआ, नाश्ते के बाद आप बैठे, आपने सारे मुरीदों को जमा किया और क्या फरमाया मालूम? मैं मोइनुद्दीन, मुझे हुजूर कल्बी हासिल हो गया। क्या फरमाया? मुझे हुजूर कल्बी। अब नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आवे, सही में नहीं समझ में आवे। अब इतने ज्यादा मुरीदीन, अब उनको क्या मालूम हुजूर कल्बी? सबने कहा हजरत नहीं समझ में आया, आपको हुजूर कल्बी मिल गया, हमको समझ में। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया मुझे हुजूर कल्बी हासिल हो गया। सबने कहा समझ में नहीं आया। फरमाया इसका मतलब ये है मैं गर्दन झुकाता हूं। बोलो गर्दन झुकाओ, आप लोग भी झुकाओ वैसे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया मैं गर्दन झुकाता हूं, दिल के आईने में मुझे मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। दिल के आईने में मुझे मोहम्मद का चेहरा नजर आता। मैं वही बोल रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गर्दन झुकाते थे तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता था। हम लोग रोजाना आईने के सामने देखते हैं, हमारे चेहरे पर मोहम्मद की झलक नजर नहीं आती है।
کہاں وہ کہاں ہم. ان کے دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ تھا, ہمارے چہرے پر محمد کا چہرہ نہیں ہے. ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا, دھوکے باز کون ہوگا, سب سے بڑا دھوکے دینے والا کون ہوگا جس کو نبی سے محبت ہی نہیں ہے. یا اجمیر والے بابا سے بھی محبت نہیں ہے. ابھی کسی کو بولو پکچر کی سٹوری بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ آج کل بالی ووڈ میں آگے کون, اس کو معلوم, بولو معلوم کہ نہیں معلوم. لیکن اس کو یہ پوچھو, خواجہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی, ان کے حالات میں نے آپ کو بتائے. ان کے ابا کا نام, ان کی اماں کا نام, کیا بیان کرنے کا آپ لوگوں کو بتاؤ. ہم سب اجمیر والے ہیں اور حال یہ ہے کہ ابا کا نام نہیں معلوم ہے. خواجہ معین الدین چشتی کی والدہ کا نام ماہ نور. بولو خواجہ معین الدین چشتی کی والدہ کا نام ماہ نور, اور ان کے ابا کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, یاد رکھنا, بھول مت جانا. خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. بولو خواجہ, کون کون یاد رکھے گا آج سے ذرا ہاتھ اوپر کرے, بولے خواجہ معین الدین. بولو ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسن. ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر. ان کے ابا کا نام خواجہ عبد العزیزی. ان کے ابا کا نام خواجہ امام جاسم. ان کے ابا کا نام خواجہ امام مہدی. ان کے ابا کا نام امام عبقری. ان کے ابا کا نام امام عسکری. ان کے ابا کا نام امام تقی. ان کے ابا کا نام امام نقی. ان کے ابا کا نام امام زکی. ان کے ابا کا نام امام علی. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق. ان کے ابا کا نام امام محمد باقر. ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین. اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیارو, محبت کرو تو ڈھنگ والی محبت کرو. آج سے کون کون تیار ہے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بول دو مصطفیٰ کا دامن. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. لیکن دعا کرنا, اجمیر شریف جانا ہے 12 ربیع الاول کو اور وہاں جا کے باتیں کرنا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے, حضرت خواجہ غریب نواز کی توجہ عطا فرمائے. اور ایک بات سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کا کہ ایک بار نماز پڑھ لے, 2 کام کر لے. چاہیے آپ کو, چاہیے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا بھائی. کیا؟ ہاں, مولانا نے نعت پڑھی, آپ نے خزانہ لٹایا. اختر بھائی تیرا ہاتھ بھی جیب میں نہیں گیا. مولانا نے اتنی اچھی نعت پاک پڑھی, میرا ہدیہ تیار کیا کہ نہیں؟ ہونے دو, ہدیہ مت دے, کھانا تو کھلا دینا بھائی. ابھی آئندہ ایسا مت کرنا میرے کو اختر بھائی, ایسی بے وفائی مت کرنا میرے ساتھ میں. خیر, پورا مجمع میرے کو ایک مرتبہ کہے گا نماز کے بارے میں, اور ایک درود شریف میں لے کر آیا ہوں. ہاں, میں ابھی درود شریف لے کر آیا ہوں, آپ کو ملے گا, ابھی کارڈ ملے گا. دیکھو یہ کارڈ ہے میرے ہاتھ میں, ہے نا یہ کارڈ. یہ معلوم ہے یہ کون سا درود ہے معلوم ہے؟ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, مولانا انور شاہ کشمیری. بولو مولانا انور شاہ کشمیری, جنہوں نے بخاری کی گائیڈ لکھی ہے. بخاری کی گائیڈ لکھی ہے, جن کو شاہ صاحب کہتے ہیں. یہ اللہ کے ولی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب. ان کی عربی میں کتاب ہے فیض الباری شرح بخاری. یہ کیا فرماتے, انہوں نے یہ درود پاک دیا, اور کیا فرمایا معلوم؟ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ درود پڑھتا جا, اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دیتا جائے گا. یہ درود پڑھتا جا. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. میرے کو زبانی یاد ہے, ہوئد نا, ہاں, اسے میں نے ادھر رکھ کے میں نے پڑھا. ہاں, لے بیٹا تم لے لو. یہ درود پاک میں نے ان کو دیا. یہ کارڈ ابھی تقسیم ہوگا. کن کو دیا ہے؟ آپ کو دیا ہے حافظ. اچھا, تمہارے پاس ہی ہے, اور میں نے تم کو ہی دیا. تم تمہاری بیوی کو ضرور دے دینا.
پیسہ بہت آئے گا، بہت پیسہ آئے گا، صحیح میں اللہ کی قسم. قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اللہ کا ولی کوئی بھی بات کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا. یہ اللہ کے ولی علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا یہ درود پڑھو چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دے گا. ایک نے میرے کو پوچھا بھی مولانا کتنی مرتبہ پڑھنے کا، ایک نے میرے کو پوچھا مولانا کتنی مرتبہ پڑھنے کا کیونکہ روزی چھپر پھاڑ کے آئے گی. میں نے کہا کتنا چاہیے، میرے کو کہتا بہت. میں نے کہا بہت نہیں سمجھے بھائی، اب تیرے پڑھنے کے اوپر ہے، ہم نے تو راستہ بتا دیا. اب تو جتنی مرتبہ پڑھے ایک بار بھی قبول ہو گیا چھپر پھاڑ کے. ایک تو درود شریف سے روزی بہت ملتی ہے. ہاں کب تک لاری گھماتے رہیں گے، کب تک لوگوں کی نوکری کرتے رہیں گے، کب تک صبح 8 بجے جا کے ماں بہن کی گالیاں سنیں گے اگر لیٹ ہو گیا تو. جس خدا نے، جس اللہ نے کسی کو سیٹ بنایا وہ اللہ ہم کو بھی سیٹ بنائے گا. 2 کام کر لو، ایک تو یہ درود شریف پڑھو، ہاں. نمبر 2 اللہ کو پوچھو میرے کو سیٹ بننا ہے، اللہ میرے کو بننا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کہتے 5 وقت نمازی بن جا، نماز پہ جم جا. ایسا نہیں کہ وہ سوڈا کے بوتل کی طرح کچھ دن نماز پڑھا پھر چھوڑا، کچھ دن پڑھا پھر چھوڑا. نہیں، اللہ کہتے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نمازی پہ جم جا. اللہ کہتے روزی کوئی نہیں دے گا، میں آسمان سے تجھے روزی عطا کروں گا. تو نماز اور درود شریف بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا. بہت بڑے زمانے کے بعد یہاں کڑودرا آنا ہوتا ہے، حالانکہ یہاں سورت میں ہی رہتا ہوں، مدینہ مسجد میں آتا ہوں. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ 5 وقت مدینہ مسجد میں آتے ہوں گے. میں نے بھی نیت کی، آپ بھی نیت کرو. میں نے یہ نیت کی جب مسجد میں آیا، یہاں سے میرے کو اوپر چڑھایا تو میں نے یہ نیت کی اللہ مدینہ مسجد میں آیا ہوں، اے اللہ حقیقت میں مدینہ منورہ پہنچا دے. اللہ ہم سب کو پہنچا دے وے، بولو آمین. اللہ سب کو عمرہ نصیب فرماوے، اللہ حج مبرور نصیب فرماوے، اللہ کعبے کا دیدار نصیب فرماوے، اللہ جنت کی کیاری نصیب فرماوے، اللہ زمزم کا پانی جہاں آتا ہے وہیں جا کر پینا نصیب فرماوے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو میں بہت شکریہ ادا